السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، میں نے اس چینل کو جو شروع کیا ہے ٹی وی ہندی، اس کے اندر میں آپ لوگوں کو ہر ویڈیوز کے اندر الگ الگ جو جانوروں کی قسمیں ہیں، جانوروں کے بارے میں، اور وہ جانور جو خواب میں آتے ہیں سوتے وقت تو ان کی تعبیر کیا ہوتی ہے، ان کی جو چیزیں ان سے کیا فائدہ ہوتا ہے، وہ سب چیزوں کا انشاءاللہ آپ لوگوں کو بتاؤں گا۔ تو آپ اس چینل کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریے اور سبسکرائب کریں اور ہر ویڈیوز کو لائک کریں۔ تو سب سے پہلے تو میں آج انشاءاللہ شیر کے بارے میں بتاؤں گا، کیونکہ جنگل کا راجا بھی وہی ہے۔ تو شیر ایک مشہور و معروف درندہ جانور ہے۔ عربی میں شیر کو اسد کہتے ہیں، اس کی جمع اسدن، آسد اور آساد وغیرہ آتی ہے۔ شیرنی کے لیے اسدتن استعمال کرتے ہیں۔ شیر کے نام، عربی میں شیر کے بہت سے نام ہیں۔ آپ نے اس سے پہلے کبھی شاید نہیں سنا ہوگا کہ شیر کے کتنے نام ہیں۔ عربی میں شیر کے بہت سے نام ہیں۔ اہل علم نے لکھا ہے کسی چیز کے زیادہ نام ہونا اس چیز کی اہمیت اور شرف پر دلالت کرتے ہیں۔ چنانچہ امام ابن خالویہ کہتے ہیں کہ شیر کے 500 نام ہیں، شیر کے 500 نام ہیں اور اس کے اتنے ہی صفات بھی ہیں، لیکن علی بن قاسم بن جعفر اللغوی نے 130 ناموں کا اور ذکر کیا ہے، یعنی 500 نام تو ہے ہی اور 130 نام اور انہوں نے بتائے۔ اس طرح شیر کے نام 630 ہو گئے۔ اور شیر سے میری جو یہ چینل کی پہلی ویڈیو ہے، تو شیر سے ابتدا کرنے کی وجہ یہ ہے کہ وہ جنگلی جانوروں میں اشرف اور افضل سمجھا جاتا ہے، اس لیے کہ شیر کی حیثیت اس کے طاقتور، بہادر، سنگدل، چالاک، سوء مزاج اور بدخلق ہونے کی وجہ سے ایک باروب بادشاہ کی ہوتی ہے۔ غالباً اسی لیے شیر سے قوت، دلیری، بہادری، جرأت، اقدام اور حملہ آوری میں مثال دی جانے لگی ہے۔ اسی وجہ سے حضرت حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کو اسد اللہ یعنی شیر خدا کا لقب ملا ہے۔ شیر کی قسمیں، شیر کی کتنی قسمیں ہیں، اس میں سے میں آپ لوگوں کو کچھ بتاؤں گا کہ شیر کی کتنی قسمیں ہیں۔ تو شیر کی قسمیں، بہت سی قسمیں ہیں شیر کی۔ ارسطو نے لکھا ہے کہ میں نے شیر کی ایک عجیب قسم دیکھی جس کا رنگ سرخ تھا، یعنی لال کلر کا رنگ تھا، اور اس کا چہرہ انسان کے چہرے کے مشابہ تھا، یعنی لال کلر کا شیر تھا اور اس کا جو چہرہ تھا وہ انسان جیسے چہرے کا تھا، جیسے کہ انسان کا کیسا چہرہ ہوتا ہے ویسے ہی اس کا چہرہ تھا شیر کا۔ اس کی دم بچھو کی دم کے مانند تھی۔ شاید عربی میں اسی شیر کو وردن کہتے ہیں۔ اسی قسم کا ایک دوسرا شیر بھی ہے جس کی شکل گائے کی شکل سے ملتی جلتی ہے اور اس کے کالے سینگ ہوتے ہیں جو ایک بالش یعنی ایک بلس کے برابر ہوتے ہیں۔ حیوانات کے ماہرین نے لکھا ہے کہ شیرنی کے بچہ دینے کا عجیب طریقہ ہے کہ شیرنی گوشت کا ایک بے حس و حرکت لوتھڑا ڈال کر 3 دن تک نگرانی کرتی ہے، پھر شیر اس ٹکڑے میں پھونک مارتا رہتا ہے تاکہ اس میں روح پیدا ہوتی ہے، بعد میں اعضا وغیرہ بننا شروع ہوتے ہیں، پھر وہ لوتھڑا شکل و صورت اختیار کر لیتا ہے اور شیرنی اسے دودھ پلا کر پرورش کرتی ہے، پھر بچہ 7 دن کے بعد آنکھیں کھول کر اس عالم کا مشاہدہ کرنے لگتا ہے۔ بچے کی نشو و نما میں تقریباً 6 ماہ یعنی 6 مہینے لگ جاتے ہیں۔ اسی دوران بچے کو اس کے ماں باپ حیوانی تربیت دے کر خود کفیل بنا دیتے ہیں۔ شیر کی خصوصیات کیا ہے؟ ماہرین کہتے ہیں کہ شیر بہت سی ایسی صفات رکھتا ہے جو دیگر جانوروں میں نہیں پائی جاتی۔ یہاں اس کی بعض خوبیاں کا تذکرہ کیا جاتا ہے۔
شیر بھوک کی حالت میں صبر کرتا ہے، پانی کی حاجت بہت کم محسوس کرتا ہے۔ یہ بھی خوبی ہے کہ وہ دوسرے جانوروں کا شکار کیا ہوا یعنی جھوٹا نہیں کھاتا۔ اگر شکار کھاتے ہوئے اس کا پیٹ بھر گیا تو بقیہ اسی جگہ چھوڑ دیتا ہے، پھر دوبارہ اس پر نہیں آتا۔ جب اسے شدید بھوک لگتی ہے تو بدخلق ہو جاتا ہے، لیکن جب شکم سیر ہوتا ہے یعنی پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے تو سدھ جاتا ہے۔ شیر کتے کا جھوٹا پانی کبھی نہیں پیتا۔ شیر کا نمایاں وصف یہ ہے کہ وہ نہایت بہادر اور دلیر ہوتا ہے، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ اس میں بزدلی اور جبن بھی پایا جاتا ہے۔ شیر کی بہادری اور جرأت سے تو سبھی لوگ واقف ہیں، اب اس کی کچھ بزدلی بھی ملاحظہ فرمائیں۔ شیر مرغ کی آواز سے گھبرا اٹھتا ہے، بلی کی خوفناک آواز سے بھی ڈر جاتا ہے، آگ کے دیکھنے سے حیران ہو جاتا ہے۔ شیر کی گرفت نہایت مضبوط ہوتی ہے، وہ کسی درندے سے الفت نہیں یعنی محبت نہیں رکھتا، اس لیے کہ وہ ان کو اس لائق نہیں سمجھتا کہ وہ درندے اس کے کسی حملے کا جواب دے سکیں گے۔ اگر اس کی کھال کسی چیز پر رکھ دی جاتی ہے تو اس سے بال آہستہ آہستہ جھڑنے لگتے ہیں۔ وہ کوشش کے باوجود اگر کسی حائضہ عورت کے قریب جانا بھی چاہتا ہے تو نہیں جا پاتا۔ شیر ہمیشہ بخار میں مبتلا رہتا ہے، وہ طویل العمر ہوتا ہے یعنی لمبی عمر والا ہوتا ہے۔ کبر سنی اور بڑھاپے کی علامت یہ ہے کہ اس کے دانت گرنے لگتے ہیں۔ شیر کے طبی فوائد اور اس کی خاصیتیں کیا ہیں؟ شیخ عبدالملک بن ظہیر جو خواص اشیاء کے عالم ہیں کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اپنے پورے بدن پر شیر کی چربی کی مالش کر لے تو اس کے نزدیک کوئی درندہ نہیں آئے گا اور نہ ایسے آدمی کو درندوں کے خطرات کا اندیشہ رہے گا۔ اگر گھڑیال شیر کی چنگھاڑ سن لیتا ہے تو اس کا دم گھٹ جاتا ہے۔ اگر کوئی آدمی مہینے کی پہلی تاریخ میں شیر یعنی نر کا پتا انڈے کے ساتھ ملا کر پی لے تو اس کے لیے عورت کی تمام گرہیں کھل جاتی ہے۔ اگر کوئی شخص اس کی بالدار کھال کا ایک ٹکڑا باندھ کر گلے میں ڈال لے تو مرگی کا وہ عارضہ جو بالغ ہونے سے پہلے ہوا ہو درست ہو جاتا ہے، لیکن اگر بالغ ہونے کے بعد ہوا ہو تو کارآمد نہ ہوگا۔ اگر کسی جگہ اس کے بالوں میں آگ لگا دی جاتی ہے تو اس کی مہک سے تمام درندے بھاگ جاتے ہیں۔ شیر کا گوشت فالج کے لیے بہت مفید ہے۔ اگر اس کی کھال کا کوئی چھوٹا سا ٹکڑا کپڑے کے صندوق میں رکھ دیا تو ان کپڑوں میں دیمک وغیرہ لگنے کا اندیشہ نہیں رہتا۔ اگر کوئی شخص اس کے دانت کو اپنے ساتھ رکھے تو دانتوں کے درد سے محفوظ رہے گا۔ لیکن آپ لوگ سوچیں گے یہ لانا کہاں سے شیر کے دانت؟ یہ تو اس کے جو فوائد ہے وہ بتا رہا ہوں میں، آپ لوگ یہ سب کرنے کی کوشش نہ کرنا۔ شیر کی چربی کی مالش ہاتھ اور پیر میں کرنے سے ٹھنڈک کا احساس نہیں ہوتا اور پورے بدن پر مالش کرنے سے جون وغیرہ کا اندیشہ نہیں رہتا۔ اگر کوئی شخص اس کے دانت کو اپنے ساتھ رکھے تو دانتوں کے درد سے محفوظ رہے گا۔ ہرمس نے لکھا ہے کہ شیر کی کھال پر بیٹھنے سے بواسیر، پاؤں کا درد اور انگوٹھے کے درد جیسے امراض سے شفا نصیب ہوتی ہے۔ شیر کی پیشانی کی چربی گلاب کے تیل میں ملا کر چہرے پر لگانے سے عوام تو کیا بادشاہ تک مرعوب ہو جاتے ہیں۔ طبری رحمۃ اللہ علیہ نے وضاحت کی ہے کہ اگر کوئی شیر کے پتے کا سرما استعمال کرے تو آنکھوں کی روشنی اور بینائی بڑھتی ہے۔ اگر کسی شخص کو یرقان ہو گیا ہو تو شیر کے پتے کو ایک دانک کے برابر آب اسبگل اور پودینہ میں ملا کر پلایا جائے تو بہت نفع بخش ہے۔ اگر کسی کو اختلاج کی شکایت ہو تو شیر کے دماغ کو پرانے زیتون کے تیل میں ملا کر مالش کریں، یہ شکایت جاتی رہے گی۔ اگر کسی کو سستی کاہلی کی شکایت ہو یا بدن میں چھانٹیاں پڑ گئی ہو تو اس کی چربی کی مالش بہت مفید ہے، بلکہ چہرے کے تمام امراض کے لیے شفا بخش ہے۔ اسی طرح اگر اس کے گوبر کو خشک کر کے رگڑنے والی خوشبوؤں میں ملا کر سفید داغوں میں لگائے تو یہ شکایت جاتی رہے گی۔
اگر اس کے گوبر کو خشک کر کے برابر لے کر کسی شراب کے عادی کو بغیر بتائے ہوئے نوش کرا دیں تو وہ شخص شراب سے اتنا متنفر یعنی اتنی نفرت کرنے والا ہو جائے گا کہ وہ شراب دیکھنا تک گوارا نہ کرے گا۔ اگر اس کے پتے کو شہد میں ملا کر پونٹھ مالا میں لگایا جائے تو وہ درست ہو جائے گا، اور اگر اس کی چربی کو لہسن میں ملا کر باریک کر لیا جائے پھر اس کی بدن پر مالش کی جائے تو کوئی درندہ قریب نہیں آئے گا۔ اب میں آپ کو بتاؤں گا کہ شیر اگر خواب میں آئے تو اس سے کیا ہوگا، اس کی تعبیر کیا ہوگی۔ اگر کسی کو خواب میں شیر نظر آتا ہے تو اس کی مختلف صورتیں ہیں۔ کبھی وہ ظالم و جابر کی شکل میں نظر آتا ہے، کبھی زبردست بہادر مضبوط قسم کی گرفت کرنے والا، کبھی خطرناک دشمن اور کبھی نہایت کامیاب حملہ آور کی تصویر میں آتا ہے۔ شیر تمام جانوروں میں اتنا خطرناک ہوتا ہے کہ اس کے چنگل سے نہ کوئی دوست مامون رہتا ہے اور نہ کوئی دشمن۔ معبرین نے لکھا ہے کہ شیر خواب میں اکثر موت کی خبر دیتا ہے، اس لیے کہ وہ لوگوں کو موت کے گھاٹ اتار دیتا ہے، لیکن بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ مریض کو اس کی عافیت خیریت کی خوشخبری دیتا ہے۔ اگر کسی نے خواب میں شیر کو دیکھا کہ شیر اس کو نہیں دیکھ رہا بلکہ یہ شیر کو دیکھ کر بھاگنے کی کوشش کر رہا ہے تو اس کی تعبیر ہوگی کہ وہ جس چیز سے خوف کھا رہا تھا اس سے نجات مل جائے گی، مزید اسے علم و حکمت کی دولت بھی نصیب ہوگی۔ علامہ محمد بن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اگر کسی نے دیکھا کہ شیر اس کے سامنے آ گیا پھر وہ اس سے بھاگ رہا ہے تو اس کی تعبیر ہوگی کہ دیکھنے والا دائمی بخار میں مبتلا ہو جائے گا یا قید خانے میں زندگی گزارے گا، اس لیے کہ بخار مومن کے لیے قید خانہ ہے۔ لیکن کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کسی بھی مرض میں مبتلا ہونے کی تعبیر دیتے ہیں۔ اگر کسی نے دیکھا کہ وہ شیر کے بال یا گوشت یا اس کی ہڈی لیے ہوئے ہیں تو تعبیر دی جائے گی کہ کسی حاکم یا دشمن سے مال و دولت ملے گا۔ اگر کسی نے یہ دیکھا کہ وہ شیر پر سوار تو ہو گیا ہے لیکن اسے خوف بھی محسوس ہو رہا ہے تو کسی پریشانی یا آزمائش میں مبتلا ہوگا، لیکن اگر سوار ہونے والا اس سے خوف نہیں کھا رہا تو پھر تعبیر یہ ہوگی کہ وہ اپنے دشمن پر غالب آ جائے گا۔ اور اگر یہ دیکھا کہ وہ شیر کے ساتھ بغیر خوف و ہراس کے لیٹا ہوا ہے تو تعبیر ہوگی کہ دشمن سے محفوظ رہے گا۔ اگر کسی نے یہ دیکھا کہ وہ شیر کا سر کھا رہا ہے تو کسی سلطنت کا بادشاہ بنایا جائے گا۔ اور اگر کسی نے یہ دیکھا کہ وہ شیر کو چرا رہا ہے تو تعبیر دی جائے گی کہ وہ کسی ظالم حاکم کے ساتھ بھائی چارگی کا معاملہ کرے گا۔ اگر کسی نے دیکھا کہ وہ اپنی گود میں شیر کے بچے کو لیے ہوئے ہیں تو خواب دیکھتے وقت اگر اس کی بیوی حاملہ تھی تو اسے بتایا گیا ہے کہ وہ ایک لڑکے کو جنم دے گی، لیکن اگر ایسا نہ ہو تو پھر اس کی تعبیر ہے کہ وہ کسی امیر کے بچے کی پرورش کرے گا۔ اگر دیکھا کہ شیر اسے دیکھ کر چنگھاڑا تو تعبیر ہوگی کہ دیکھنے والا بیمار ہو جائے گا، اور اگر دیکھا کہ شیر نے اسے قتل کر دیا ہے تو اگر وہ غلام تھا تو آزاد ہو جائے گا، ورنہ دیکھنے والے کو کسی حاکم سے ڈر یا خوف ہوگا۔ اگر کسی نے دیکھا کہ شیر چنگھاڑ رہا ہے تو اس کو کسی حاکم کی طرف سے ڈانٹ کا اندیشہ رہے گا۔ اگر کسی نے یہ دیکھا کہ شیر اس سے تملق کر رہا ہے تو اس کی تعبیر ہوگی کہ اس سے عجیب و غریب امور سرزد ہوں گے، بلکہ بعض اوقات یہ تعبیر بھی دے سکتے ہیں کہ دشمن مغلوب ہو جائے گا۔ دوستو بس آج کے لیے اتنا ہی۔ تو آپ کو اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ کریں۔ کمنٹ میں بتائیں کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی، اور ہماری اس چینل کو ہماری مدد کریں، اس چینل کو سبسکرائب کرائیں، اپنے دوستوں میں اپنے گروپ کے اندر اس کو شیئر کریں اور سبسکرائب کروائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔